پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بڑے پیارے پیارے بچے یہاں موجود ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ایف جی این چینل کا بہت ہی خوبصورت سا پروگرام پیارے بچے اور ہمارا قرآن لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں کئی سیگمنٹ ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک معزز مہمان، ایک گیسٹ آتے ہیں اور وہ ہمیں بہت ساری پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں۔ آئیے اپنے اس خوبصورت سے پروگرام میں ان گیسٹ کو، ان مہمان کو انوائٹ کرتے ہیں۔ آئیے صوبان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تشریف رکھیے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ بیٹھ جائیں۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس خوبصورت سے پروگرام میں تقریباً 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں: تلاوت قرآن پاک، معلومات اور تربیت، کیا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، اور آخر میں ہم یاد کرتے ہیں ایک خوبصورت سی دعا۔ تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ تو ہم بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، رزق دینے والا ہے۔ وہ تمام جہان کو پالنے والا ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اور تمام خزانے، تمام عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت سارا مال عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں کچھ نہ دے تو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو رب کائنات عز و جل اس سے بہت خوش ہوتا ہے، وہ بہت ساری نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ایک عظیم عبادت ہے اور قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے جہاں قرآن پاک ہمیں دیگر عبادات کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ زکوٰۃ، روزہ، حج، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے بارے میں جہاں قرآن پاک ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اسی طریقے سے دعا کے بارے میں بھی قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے اس خوبصورت سے پروگرام کا ٹاپک ہے قرآن اور دعائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام میں ہم جانیں گے کہ دعا کیسی کرنی چاہیے، دعا کب کب کرنا چاہیے، اور دعا کیوں ضروری ہے، کیوں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے اپنے اس خوبصورت سے پروگرام میں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ میں قاری صاحب سے عرض کروں گا، قاری صاحب آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب کو بھی منور فرمائیں اور ہمارے دل کو بھی روشن فرمائیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قاری صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو جائیں. تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت کی. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیا شہبت تیرا، کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، کیا جو دو
ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گنگنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عشق رسول میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو پیارے بچوں، FGN چینل کے ناظرین، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے معلومات اور تربیت۔ اس کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے گیسٹ سے، معزز مہمان سے کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآن اور دعائیں۔ تو دعا جو ہے وہ بہت عظیم عبادت ہے، لیکن دعا کیسے کرنی چاہیے، دعا کب کرنی چاہیے، دعا کے آداب کیا ہیں، یہ سب جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ دعا کہتے کسے ہیں اس کو سمجھا جائے۔ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے، دعا کی تعریف کیا ہوتی ہے، دعا کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ تو میں اپنے معزز مہمان مولانا صوبان مدنی صاحب سے عرض کروں گا کہ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے اور دعا کی تعریف کیا ہوتی ہے، اور قرآن پاک میں دعا کا کس انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ذرا کچھ ہمارے پیارے پیارے بچوں کو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن اور دعائیں۔ تو اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دعا کہتے کسے ہیں۔
دعا کی ڈیفینیشن کیا ہے، دعا کی تعریف کیا ہے، دعا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت ساری حاجتیں ہوتی ہیں، ہماری التجائیں ہوتی ہیں، ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اپنی حاجت، ضرورت، التجا کو رب کی بارگاہ میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ دعا کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کی ہماری جو ضرورت ہے، ہماری حاجات ہے، دلی التجائیں ہیں، اس کو رب کی بارگاہ میں رکھ دینا، رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ کہلاتا ہے دعا۔ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کا پرائم پارٹ ہے، بہت مین پارٹ ہے۔ اور یہاں تک کہ حدیث میں اسے کہا گیا الدعاء هو العبادہ، دعا کے بارے میں کہا گیا دعا عبادت ہے، یعنی دعا ہی کو عبادت بنا دیا گیا۔ جی، دعا کو عبادت قرار دیا گیا۔ بے شک۔ اسی طرح دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، دعا جو ہوتی ہے وہ بلاؤں کو، پریشانیوں کو، مشکلوں کو ٹال دیتی ہے، جو مصیبتیں آنے والی ہے ان کو بھی روک دیتی ہے۔ اسی طرح دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے، دعا قضا کو بھی بدل دیتی ہے۔ اسی طرح دعا یہ رحمت کی چابی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس رحمت کی دعا کیا ہے؟ چابی۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ جسے دعا کی توفیق دی گئی اسے ڈھیر ساری بھلائیاں دی گئی، اور جس سے دعا کی توفیق لے لی گئی اس سے ڈھیر ساری بھلائیاں بھی لے لی گئی۔ اور دعا اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے نا، ہم بڑوں سے دعا کا کہتے ہیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے بڑوں سے جو ہم دعا کرواتے ہیں اس میں سے بھی ہمارا حصہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی بڑوں کی دعا بھی ہمارے حق میں گناہوں کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ ابھی تذکرہ بھی ہوا، کہ الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ خود جب حکم فرما رہا ہے کہ دعا کریں کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خوب دعا کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح۔ اللہ نے وعدہ لیا ہے دعا قبول کرنے کا، دعا کرنا ہمارا کام ہے، اور اس وعدے کو پورا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ دعا کہتے کسے ہیں، دعا کا تذکرہ قرآن میں کس انداز میں رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، جو آیت کا مفہوم اور خلاصہ آپ نے سماعت کیا۔ ایک سوال میرے ذہن میں ہے سبحان بھائی، کہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنے میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ یعنی ہمیں دعا کے کچھ آداب بھی ہمارا اسلام سکھاتا ہے، تو وہ آداب کیا ہیں کہ جو ہم دعا مانگتے وقت ان کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی؟ دعا کے آداب کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت وسیع ٹاپک ہے۔ اب اس میں یہ آتا ہے کہ ہمیں دعا کتنی کرنی چاہیے، دعا کب کرنی چاہیے، کس موقع پہ کرنی چاہیے، اور کہاں کرنی چاہیے، دعا کیسے کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ایک الگ الگ ٹاپک ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث پاک سناتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص کے پاس گئے، عیادت کے لیے جب گئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم دعا نہیں کرتے ہو؟ کیا پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تم دعا نہیں کرتے ہو؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو وہ شخص کہنے لگا جی ہاں میں دعا کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دعا کرتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ عز و جل، اگر تو مجھے آخرت میں، ہیئر آفٹر، قیامت میں سزا دینے والا ہے تو وہ سزا مجھے دنیا ہی میں عطا فرما۔ اللہ۔ وہ شخص کیا کہنے لگا؟ اے اللہ عز و جل، اگر تو مجھے
آخرت میں سزا دینے والا ہے تو وہ سزا مجھے دنیا ہی میں عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص سے، اے بندے اس طرح دعا نہیں کرتے، دعا اس طرح کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی مشہور دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلقین ارشاد فرمایا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف دعا مانگنا نہیں ہے، دعا مانگنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ وہ کیا مانگ رہا تھا کہ جو سزائیں آخرت میں دینے والا ہے دنیا ہی میں دے دے، تو اس کو وہی سزائیں کہاں مل رہی تھی؟ دنیا میں مل رہی تھی۔ وہ کیا ہو رہا تھا؟ بیمار ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کے حق میں دعا کی، وہ شفا یاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اسی طرح ایک اور میں تھوڑا سا دعا کا طریقہ ہی، آداب ہی آپ کو بتانے کے لیے ایک اور چھوٹا سا واقعہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام بسوس تھا۔ اس کو اختیار دیا گیا کہ تمہاری 3 دعائیں قبول ہوگی۔ کتنی دعائیں قبول ہوگی؟ کتنی؟ 3 دعائیں تمہاری قبول ہوگی۔ تو وہ شخص سب سے پہلے دعا کیا کہ اے اللہ میری بیوی کو بنی اسرائیل کی ساری عورتوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ اس کی دعا کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ اب اس کی بیوی کیا ہو گئی؟ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ اب خوبصورتی کی وجہ سے اس کے اندر غرور، گھمنڈ آنے لگ گیا۔ اس کی بیوی کو کیا آنے لگ گیا؟ غرور، گھمنڈ آنے لگ گیا، تکبر آنے لگ گیا۔ وہ سوچنے لگی میں تو سب سے خوبصورت ہوں، ہے نا۔ تو اس غرور گھمنڈ کی وجہ سے وہ تھوڑی سی کیا ہو گئی؟ عجیب عجیب حرکتیں بھی کرنے لگ گئی، پریشان بھی کرنے لگ گئی۔ اپنی تکبر کی وجہ سے اس شوہر کی نافرمانی کرنے لگ گئی۔ اب اس کے پاس کتنی دعاؤں کا اختیار تھا؟ 3۔ ایک دعا تو اس کی قبول ہو گئی۔ اب 2 دعا کا موقع اس کے پاس تھا۔ جب یہ نافرمانی کرنے لگی، غصے میں آ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی بد دعا کرنے لگا اور کہنے لگا اس کو کتا بنا دے۔ وہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ یہ اس کی بیوی جو ہے وہ کتا بن گئی۔ اب جب کتا بن گئی تو کتے جیسے بیہیویئر اس کے اندر آ گیا، یہ سب کو پریشان کرنے لگ گئی۔ اب اس کے جو اولاد تھے یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور اپنے ابو کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ابو جان ہم تو بہت پریشان ہو گئے، امی جان کے لیے آپ پھر سے دعا کر دیجئے۔ پھر سے دعا اس نے کیا کیا کہ اے اللہ اس کو پھر سے ویسا ہی بنا دے جیسے یہ پہلے تھی۔ تو اس کی تیسری دعا بھی کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ اب وہ عورت جیسے پہلے تھی بالکل ویسے ہی ہو گئی۔ اسٹارٹنگ میں جیسے نارمل انسان تھی ویسی ہو گئی، ویسی ہو گئی۔ اب دیکھیے اس کے پاس کتنا بہترین موقع تھا، لیکن اس کو اختیار دیا گیا کہ 3 دعائیں تم کروا لو، تمہاری دعائیں قبول۔ لیکن اس نے نادانی کی وجہ سے اپنی 3 چانس جو اس کو میسر تھا، اس نے اس کو کیا کر دیا؟ گوا دیا، ختم کر دیا۔ تو اس نے بہت ساری یہاں پر نادانی کی۔ اس کو تھوڑا سا ہوشیاری سے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کام لینا چاہیے تھا۔ تو پیارے بچوں ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف دعا مانگنا نہیں، اس سے پہلے ہمیں دعا مانگنے کے طریقے کو سیکھنا چاہیے۔ دعا کے کیا آداب ہیں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہے نا۔ دعا کے کچھ مختصر آداب انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، جب بھی دعا مانگے تو با طہارت ہو، یعنی با وضو ہو کر ہم دعا مانگنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، دعا مانگے تو کیسے مانگے؟ قبلہ رخ ہو کر مانگے۔ اور اسی طرح جب بھی دعا مانگے تو ہماری مکمل توجہ ہماری دعاؤں پر ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور ادب کا ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اور بعد میں ہمیں درود شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ یہاں پیارے بچوں میں آپ کو ایک بہترین مثال آپ کو دینے کی کوشش کروں گا کہ پرندہ آپ نے دیکھا ہے؟ جی، اس کے 2 پر ہوتے ہیں، ہے نا۔ ان 2 پر کے بغیر پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ جہاں یہ جانا چاہتا ہے اگر اس کے دونوں پر کاٹ دیے جائیں تو یہ پرندہ وہاں جا نہیں سکتا، اپنے منزل مقصود تک یہ پرندہ پہنچ نہیں سکتا۔ دعا کی منزل مقصود یہ ہے کہ دعا کیا ہو جائے؟ قبول ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ قبول ہو جائے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی طرح کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا پیارے بچوں
کہ ہم دعا مانگتے ہیں نا تو ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں, ہماری توجہ پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے نا. ہمیں دعا کرتے ہوئے پوری توجہ ہماری دعا پر ہونی چاہیے اور ہماری نظر ہاتھوں پر ہونا چاہیے. حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب دعا کرے تو دونوں ہاتھوں کو تھوڑا پھیلائے, دور کرے, بیچ میں تھوڑا سا کیا ہو, گیپ ہو, اور دعا کا قبلہ جو ہے وہ کیا ہے, آسمان کی طرف. ہاں, دعا کا قبلہ کیا ہے, آسمان ہے. تو تھوڑا سا ہمارا ہاتھ اس طرح پھیلا ہوا ہو اور ہماری نظر ہاتھوں پر ہو اور ہاتھوں کا رخ کہاں ہو, آسمان کی طرف, آسمان کی طرف. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, خاص اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر نہ رکھے جائیں. ہم کیا کرتے ہیں, ایسے رکھتے ہیں, پتہ نہیں ایسے رکھتے ہیں. بسا اوقات تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی دعا کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ دھل رہے ہیں, جیسے نہیں دھلتے ہاتھ, جی جی, اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس انداز میں دعا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ دعا کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں دعا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو یہ تھے دعا کے چند آداب جن کا پیارے بچوں ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کہ ہم ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے دعا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, ماشاءاللہ بہت دلچسپ گفتگو چل رہی ہے. دعا کے آداب بتائے جا رہے ہیں, دعا کیا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے, اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی اس طریقے کا سوال آ رہا ہوگا, ہو سکتا ہے. اور یہاں بچے موجود ہیں ماشاءاللہ, پیارے پیارے سے بچے موجود ہیں, تو ان کے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں یہ سوال آتا ہے کہ جیسے آپ نے آیت کریمہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا, مفہوم ترجمہ. تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے, یعنی فی الوقت اس کا ثمرہ ہمارے سامنے ظاہر ہی نہیں ہوتا ہے. تو دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے, اس بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں. پہلی بات تو یہ ہے اعظم بھائی کہ ہم جو آداب یہاں پر ابھی بیان کیے گئے, ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں, ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی عبادت ہو, اس میں دو پہلو تو نمایاں ہے. ایک یہ ہے کہ ہم اس کو ایز اے ریالٹی کریں یا پھر ایز اے فارمیلٹی کریں. ہمارا کیا انداز ہوتا ہے, ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فارمیلٹی ادا کرتے ہیں. ہمیں رٹی رٹائی بہت ساری دعائیں ہمیں یاد ہے, ہم انہی دعاؤں کو جلدی جلدی کیا کر لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, اور توجہ بھی ہماری نہیں ہوتی, ایسے ہی ہم پڑھ لیتے ہیں. اور دعا میں ریالٹی یہ ہے کہ جو دعا ہم کر رہے ہیں وہ پہلے ہماری دلوں میں تو جائے, ہم اس کو فیل تو کریں, اس ایموشنلی اس دعا کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو جائیں. جو دعا ہم کر رہے ہیں اس کو ہم سیریس لے کر کریں. فار ایگزامپل بہت ساری دعائیں ہیں, یا اسی کے واسطے سے میں ناظرین کو بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جن کو بہت سارے ربنا یاد ہیں, چہل ربنا جسے کہا جاتا ہے. 40 دعائیں قرآن میں ہیں جنہیں چہل ربنا کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ان کو یہ دعائیں یاد بھی ہے, یہ پڑھتے بھی ہیں, اور بچوں کو بھی یاد ہوں گے, بچوں کو بھی یاد ہوں گے, ہے نا. آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جن کو بہت سارے ربنا یاد ہوں گے, جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی طرح بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ کو بھی یاد ہوں گے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم فارمیلٹی کے لیے پڑھ کے نکل جاتے ہیں, نہ ہمیں اس کا ٹرانسلیشن پتہ ہوتا ہے, نہ ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہوا تھا یہ پتہ ہوتا ہے. ہم ایموشنلی ان چیزوں کی وجہ سے ہم ایموشنلی دعا کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پاتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان دعاؤں کو پہلے پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے, ان کے بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھنا ہے. صحیح. ہم ان کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں گے, کس نبی نے یہ دعا کی تھی, کیوں کی تھی, کب کی تھی, کیسے کی تھی, یہ ساری چیزیں ہم اگر سمجھنے میں کامیاب ہوں گے, پھر ہم اپنے روٹین میں یہ دعا شامل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ثمرہ بھی ہمیں نظر آئے گا. ہم ہی اگر اپنے دعا سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر وہ دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے. ایک بات تو یہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ دعا اور اجابت یہ دو الگ چیز ہے. ہم رب کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کرتے ہیں, التجا پیش کرتے ہیں, یہ دعا ہے.
اور قبول کرنا کس کا کام ہے؟ قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ عز و جل کا کام ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات کبھی کبھار ظاہر نہیں ہوتے۔ احادیث کریمہ میں اس کے حوالے سے مفہوم ملتا ہے کہ یا تو دعا بالفور قبول ہو جاتی ہے، یعنی فوراً ہی دعا کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے، یا پھر وہ کچھ دیر بعد میں قبول ہوتی ہے، یا پھر بندے کو قیامت کے دن اس دعا کا اجر دیا جاتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے۔ 3 کیٹیگری سے، یا تو فوراً جو اس نے مانگا وہ دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے، ہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ فوراً قبول نہیں ہوتی بلکہ کچھ دیر میں قبول ہوتی ہے، یا پھر اس دعا کی برکت سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یا درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، یا پھر اسے کوئی اور نعمت دے دی جاتی ہے۔ اور تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ اس کی دعا دنیا میں قبول ہی نہیں ہوگی بلکہ آخرت میں اس دعا کا ثواب دیا جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا ہمارے حق میں بہتر ہے، کیا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، تو جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا کرتا ہے اس چیز کے بدلے جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ مطلب آپ کی جو بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ کبھی کبھی ہم کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے جی، لیکن ایکچوئل میں اگر اس کی ریالٹی دیکھی جائے، اگر اس کی حقیقت دیکھی جائے تو پھر وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے۔ جی جی، جس طریقے سے جو ایک آیت کریمہ کا مفہوم بھی ہے جی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ان قریب ایسا ہوگا کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو گے لیکن حقیقت میں وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ان قریب ایسا بھی ہوگا کہ تم کسی چیز کو پسند کرو گے لیکن وہ چیز تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگی۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے، کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہاں، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یعنی کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بہتر نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ پیارے بچوں، FGN چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ زبردست معلومات ہم لوگوں کو مل رہی ہے۔ سبحان بھائی، میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے دعا کی میننگ کے حوالے سے فرمایا کہ دعا کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے اور اس طلب میں ہماری تڑپ بھی سچی ہونی چاہیے کہ ہم تڑپ کے اگر رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ لیکن یہ دیکھا جاتا ہے دنیا میں کہ کامیاب لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے مثال ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مثال ہوتی ہے، تو ہم دعا کس طریقے سے مانگیں، ہمارے بزرگان دین کا، انبیاء اکرام کا، اللہ کے پیاروں کا دعا مانگنے کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، اگر اس بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون کون سی دعائیں مانگا کرتے تھے تاکہ ہم بھی ان دعاؤں کو مانگیں تو ان کے صدقے میں ہماری یہ دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ اس حوالے سے بھی چونکہ ہمارا ٹاپک ہی قرآن اور دعائیں ہیں تو اس کے اندر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ 40 دعائیں قرآن پاک میں موجود ہیں، صحیح ہے نا، چہل ربنا جسے کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک دعا حضرت آدم علیہ السلام کی بھی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر کیا کیا؟ ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ابھی ہم نے ایک حدیث پاک بھی پیارے بچوں سننے کی سعادت حاصل کی کہ ایک شخص کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے وہاں پر کون سی دعا کی تلقین ارشاد فرمائی؟ جی کوئی آپ میں سے کوئی بتانا چاہیں گے؟ جیلان رضا آپ بتائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے ناظرین، ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ بخشے بخشائے لوگ ہیں،
ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں سے برکت حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی ان دعاؤں کو ہماری روٹین میں، معمول میں شامل کر لینا چاہیے۔ تو پیارے ناظرین، خاص کر آپ سے بھی گزارش ہے کہ جو 40 دعائیں ہیں جسے ہم چہل ربنا کہتے ہیں، تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ان دعاؤں کو ہم یاد کریں گے، ان کے ٹرانسلیشنز کو سمجھیں گے، ایموشنلی کنیکٹ ہو کر دعا کریں گے، پھر انشاءاللہ عز و جل ڈھیر ساری بھلائیاں ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات آپ سب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرتے وقت دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے۔ ہم تھوڑا سا گیپ رکھ کر ہاتھ کو اس طرح آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اب یہ آسمان دعا کا قبلہ ہے۔ بندہ جب دعا کرتا ہے تو آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اب آخر میں بندے کو یہ کرنا چاہیے کہ دعا جب کمپلیٹ ہو جائے تو اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیر لینا چاہیے۔ اس طرح کرنا سنت بھی ہے، یہ سنت سے ثابت بھی ہے۔ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اس سنت کی حکمت بیان کرتے ہوئے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ چہرہ جو ہے نا، یہ ایک پرائم پارٹ ہے، ہماری باڈی کا ایک اہم پارٹ ہے نا۔ آدمی چہرے سے پہچانا بھی جاتا ہے، یہ پرائم پارٹ ہے۔ جب بندہ ان دعاؤں کی برکت، رحمت جو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے، ان کو چہرے پہ مل لیتا ہے تو وہ رحمتیں، برکتیں ساری بدن میں سرایت کر جاتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان۔ تو کوشش کر کے انشاءاللہ پیارے ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس سنت کو اپنے معمول میں لانے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جی پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک خوبصورت سا سیگمنٹ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کیا بات ہے، کیا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کے اندر مختلف چیزوں کو پیدا فرمایا، مختلف جنسوں کو، مختلف کیٹیگریز کے لوگوں کو، مختلف مخلوقات کو پیدا فرمایا، کہیں انسان تو کہیں جنات، کہیں اینیملز، کہیں جانور، طرح طرح کی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ انہی مخلوقات میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت چھوٹی سی مخلوق ہے جسے چیٹی کہا جاتا ہے، جو کہ زمین پر رینگتی ہوئی ہم لوگ کو بھی نظر آتی ہیں۔ تو یہ چیٹی حشرات الارض میں سے آتی ہے، کیڑے مکوڑوں میں سے آتی ہے۔ تو آج ہم سنیں گے کیا قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، قرآن پاک وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے اندر ہر چھوٹی بڑی، ہر ظاہر پوشیدہ، ہر چیز کا کھلا روشن بیان ہے۔ آج ہم قرآن پاک کے اندر چیٹی کا ذکر سنیں گے۔ آئیے چیٹی کا ذکر سنانے سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑا لشکر لے کر ایک وادی سے گزرے جہاں بہت زیادہ چیٹیاں رہتی تھیں۔ لشکر کو دیکھ کر چیٹیوں کی ملکہ نے تمام چیٹیوں سے کہا، اے چیٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں اپنے پیروں سے کچل نہ دے۔ سمجھدار چیٹی کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دوری سے سماعت کر لی۔ کتنے میل دوری سے؟ 3 میل دوری سے اس چیٹی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور مسکرا کر اپنے لشکر کو روک دیا تاکہ چیٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں خوبصورت انداز میں فرمایا ہے۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں، تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مخلوق، بظاہر نظر آنے والی چھوٹی سی مخلوق کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں چند باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں جس کو میں مختصر انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔
پہلی بات یہ 3 میل دوری سے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے چیٹی کی آواز سن لی تھی۔ کس نے سن لی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ آپ کا معجزہ ہے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی سماعت کا یہ عالم ہے، ان کی سننے کی طاقت کا، ان کی لسننگ پاور کا یہ عالم ہے، تو خود جو نبیوں کے سردار ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا، ان کی لسننگ پاور کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ سے ہر امتی کو ملاحظہ کرتے ہیں اور ہر امتی کی فریاد کو سنتے بھی ہیں اور اس کو پورا بھی کرتے ہیں۔ ہم جس بھی حال میں ہوں تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ چونٹی بھی یہ جانتی ہے کہ اللہ کے نبی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے، اسی لیے اس نے دوسری چونٹیوں سے کہا تھا کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں بے خیالی میں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا لشکر آپ کو کچل نہ دے، اس لیے آپ جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر چلی جائیے۔ تیسری اور آخری بات، جب حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے چیٹی کی آواز سنی تو اپنے لشکر کو روک دیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی چھوٹے سے چھوٹا جانور ہو، چھوٹے سے چھوٹا کیڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹی اللہ کی مخلوق ہو، ہمیں کسی کو بھی مارنا نہیں چاہیے، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا ایک چھوٹی سی مخلوق چیٹی کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک قرآنی دعا۔ تو ہمارے معزز مہمان مولانا صوبان مدنی صاحب آج ہم کو کون سی دعا سکھانے والے ہیں؟ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم ایسی دعا سیکھیں گے جو ہمارے آج کے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہے اور دین کا جو ستون ہے نماز، اس کی حفاظت کی بھی اس کے اندر دعا موجود ہے۔ صرف ہمارے ہی لیے نہیں بلکہ ہماری نسلوں کے لیے بھی اس میں نماز کی حفاظت کی دعا موجود ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے بکثرت یہ آیت سنی ہوگی جس میں ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ تو وہاں پر مفسرین فرماتے ہیں نماز کو قائم رکھنے کا مطلب ہے ہمیشہ پڑھنا، ارکان کے ساتھ ادا کرنا، جو اس کے لوازمات ہیں ان کے ساتھ ادا کرنا، صحیح طریقے سے نماز ادا کرنا۔ تو آج جو دعا ہم پڑھنے والے ہیں اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کی پابندی کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ ہماری نسلوں کے لیے بھی۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ بھی اس دعا کو اپنے معمول میں رکھا کریں کہ ایسی دعا ہے کہ ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ نماز قائم کرنے والی ہو جائے گی اس دعا کی برکت سے، اور اس میں دعا قبول ہونے کے حوالے سے بھی ہم رب سے دعا کریں گے۔ چلیں سارے بچے اپنے ہاتھوں کو دعا کی صورت میں اٹھا لیں اور میں جس طرح آپ کو پڑھاؤں آپ اسی طرح اس کو ریپیٹ کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی رب اجعلنی رب اجعلنی رب اجعلنی مقیم الصلاة مقیم الصلاة رب اجعلنی رب اجعلنی مقیم الصلاة مقیم الصلاة ومن ذریتی ومن ذریتی ومن ذریتی ومن ذریتی، ذال ہے، نون ساکن کے بعد میں ذال ہے، ذریتی ومن ذریتی ومن ذریتی ربنا ربنا وتقبل دعاء وتقبل دعاء وتقبل دعاء وتقبل دعاء رب اجعلني رب اجعلني مقيم الصلاة مقيم الصلاة ومن ذريتي ومن ذريتي ربنا ربنا وتقبل دعاء. وتقبل دعاء. تو انشاءاللہ اس دعا کو ہم اگر پڑھیں گے اور یاد کریں گے، ہمارے روٹین میں شامل کریں گے، ہم بھی نمازوں کے پابند ہو جائیں گے. دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی نمازوں کو قائم رکھنے والی بن جائے گی. اس کا ترجمہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری نسلوں کو بھی، میری اولاد میں سے بھی سب کو نماز قائم کرنے والا بنا، وتقبل دعا، اور میری یہ دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اسی طرح کی ناظرین اور بھی پیاری پیاری دعائیں الحمدللہ موجود ہیں، بس ہمیں ان کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے اور اپنے روٹین میں شامل کرنا ہے، پھر دیکھیں گے کہ ہم بہت ساری بھلائیاں سمیٹنے میں انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ہم ایف جی این چینل کا یہ سلسلہ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے سروں پر امامے بھی ہیں، اور ہم ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم نیکی کی دعوت کو عام کر رہے ہیں، اور یہاں تک ہم پہنچے ہیں، اس میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے والدین کا ہے۔ ہمارا ٹاپک چونکہ قرآن اور دعائیں ہیں، اور ایسا ہو اور ہم اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد نہ رکھیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ والدین کے لیے ہم کچھ دعائیں انشاءاللہ اشعار کی صورت میں اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، ہے نا؟ جی مائک۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے۔ یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے۔ یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ پاک ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم عطا فرمائے، والدین کا ہمیں خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی آنکھوں کا تارہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا کہنا ماننا عطا فرمائے۔ مالک کریم اللہ پاک ہمارے والدین کے عمر میں، علم میں، تقوی میں، کمالات میں، علم میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کو مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، اور آج ہم نے بہت ساری دعا کے متعلق اچھی اچھی باتیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ بھی ان باتوں پر عمل کیجئے اور ان کو یاد رکھیے، اور چیٹی کے متعلق بھی ہم نے سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کی۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے دیگر پروگرام بھی جو ایف جی این چینل پر نشر کیے جاتے ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ تو پیارے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ عز و جل نئے پروگرام میں، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، ایف جی این چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا
دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا